الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر هؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 49 ہے جس سے ہم آج کی اپنی گفتگو کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ انفال کے بارے میں جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ غزوہ بدر جو کہ رمضان 2 ہجری میں وقوع پذیر ہوئی تھی، اس کے بارے میں ایک بھرپور تبصرہ ہے جو اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں، اور ان مختلف گروہوں کے رویوں پر بھی اللہ تعالیٰ تبصرہ کر رہے ہیں جو کہ جنگ میں شریک بھی ہوئے تھے، اور ان آیات میں ان منافقین کے قول کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں جو کہ پیچھے رہ گئے تھے اور جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ تو لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ جب کہہ رہے تھے یہ منافقین اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، غر ہؤلاء دینہم، کہ دھوکے میں ڈال رکھا ان کے دین نے ان کو، یعنی اس دین کے تقاضے کی خاطر یہ نہ اپنا مستقبل دیکھتے ہیں، نہ اپنا حال دیکھتے ہیں، اور نہ یہ اس جنگ کی نوعیت کو دیکھ رہے ہیں کہ کفار کا لشکر اس وقت 1000 کے قریب ہے اور ان کی تعداد اس کے مقابلے میں انتہائی کم ہے، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ان کا عجیب دین ہے کہ جنہوں نے ان کو اس غرے میں ڈال رکھا ہے، اس دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ یہ شیر سے پنجہ آزمائی کرنے جا رہے ہیں۔ تو غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ، تو جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا فإن اللہ عزیز حکیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی زبردست ہے، غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ یعنی یہ اصل میں توکل کی روش کو بھول گئے ہیں کہ مسلمانوں نے در حقیقت ان کا اصل بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ در حقیقت جو اللہ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، تو بے شک جان لو کہ اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہے، وہ غالب ہے اور وہ کمال حکمت والا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، اور کاش کہ آپ دیکھیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ دیکھ پاتے تو دیکھتے کہ اس وقت کیا گزر رہی تھی ان کفار پر۔ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، جبکہ فرشتے مار رہے تھے ان کے چہروں پر بھی اور ان کے پیٹھوں پر بھی۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کہتے جاتے تھے کہ چکھو اس دوزخ کے عذاب کا مزہ، اس جلنے کے عذاب کا مزہ۔ یعنی جب یہ کفار تہ تیغ ہو رہے تھے مسلمانوں کے ہاتھوں، تو کاش کہ اس وقت آپ یہ دیکھتے کہ جب ان کی روح قبض ہو رہی تھی تو فرشتے کس طریقے سے ان کی جان نکال رہے تھے اور ان کو اس عذاب علیم کے بارے میں بیان کر رہے تھے کہ اس کا مزہ تمہیں چکھنا ہے۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا ہے، اور بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو اپنے بندوں پر کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ظلم نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عذاب دیا، بلکہ یہ تمہاری کرتوت اور تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا بدلہ ہے جو تمہیں مل رہا ہے۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم، اور ایسے ہی معاملہ ہوا آل فرعون کا بھی، یہی طرز عمل اور یہی دستور ہوا فرعون کے لوگوں کا بھی اور ان لوگوں کا بھی جو کہ فرعون سے پہلے گزرے ہیں۔ یعنی ان تمام رسولوں کے مخاطبین کے واقعات تم جان چکے ہو کہ ان پر بھی جب رسول آئے تھے اور جب انہوں نے انکار کر دیا تھا جان بوجھ کر، تو ان کے ساتھ بھی کیا معاملہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا۔ تو تم بھی چونکہ اس رسول کا جان بوجھ کر انکار کر رہے ہو، تو تمہارے ساتھ بھی کوئی نیا معاملہ نہیں ہو رہا، بلکہ وہی بات ہو رہی ہے، وہی معاملہ ہو رہا ہے کہ جو کہ آل فرعون کے ساتھ ہوا تھا اور ان سے پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا تھا۔ کفروا بآیات اللہ، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا تھا۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے ان کے گناہوں کی پاداش پر انہیں پکڑا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ تو قوی ہے، زبردست ہے، قوت والا ہے، اور عذاب کے معاملے میں بھی انتہائی سخت ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی اس نعمت کو بدلنے والا نہیں ہے جو اس نے کسی قوم کو دی ہے، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ قوم اپنے طرز عمل کو نہ بدلے۔ یعنی قوم اگر اپنے طرز عمل کو نہیں بدلتی تو
اللہ تبارک تعالیٰ بھی ان کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتے بلکہ ان کو اسی طرح سے عذاب میں ہی مبتلا کرتے ہیں۔ یعنی قوم نے وہی معاملہ کیا جو کہ سابقہ انبیاء اور رسول کے مخاطبین نے کیا تھا کہ انہوں نے حق کا جان بوجھ کر انکار کر دیا، تو ان کے ساتھ بھی جس طریقے سے عذاب آیا تھا، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو مخاطبین ہیں، یہ جو مکے والے ہیں، انہوں نے بھی اپنے طرز عمل کو کچھ نہیں بدلا، وہی طرز عمل اختیار کر کے رکھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا تو قانون بے لاگ ہے، یہ اللہ کے سنت کے مطابق ہوا کہ جب تک کہ وہ اپنے آپ میں تبدیلی نہیں کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب اسی طریقے سے آتا رہے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم، ایسا ہی معاملہ ہوا تھا آل فرعون کا اور ان لوگوں کا بھی جو ان سے پہلے گزرے تھے۔ کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو دیکھ کر، نشانیوں کو دیکھ کر جھٹلایا تھا۔ یعنی تم نے بھی اب اللہ کی نشانیوں کو دیکھ لیا ہے، یعنی غزوہ بدر یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی کے طور پر تمہارے سامنے وقوع پذیر ہوئی ہے کہ تمہیں اتنی طاقت ہونے کے باوجود بھی تمہیں شکست فاش ہوئی۔ تو ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی اس نشانی کو پہچان لو، یہ غزوہ بدر تمہارے لیے فرقان بن کر نازل ہوئی ہے، تو اس سے تم حق اور باطل میں فرق کر لو اور حق کو ابھی بھی پہچان لو، ابھی بھی تمہارے لیے تمہارے پاس وقت موجود ہے۔ ورنہ پھر وہی آل فرعون کا معاملہ ہوگا کہ انہوں نے بھی اپنے رب کی نشانیوں کو دیکھ کر جھٹلا دیا تھا۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو پھر ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے پاداش میں ہلاک کیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور اس طریقے سے ہم نے تمام آل فرعون کو، فرعون کے متبعین کو، سب کو ہم نے غرق کیا۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور یہ سب کے سب ظلم کی روش اختیار کرنے والے تھے، یہ سب ظالم تھے۔ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اب اشارہ وہی یہود کی طرف ہے، ان کی طرف ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ بدترین مخلوق تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک تو وہ ہیں کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، حق کا جان بوجھ کر انکار کیا۔ فہم لا یؤمنون، پھر وہ کسی طرح بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی حق ان کے سامنے آ چکا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ مان کر نہیں دے رہے۔ اسی بات کو اسی صورت کی آیت نمبر 22 میں بیان کیا جا چکا ہے کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو سب سے بدترین مخلوق وہ ہیں جو کہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اور وہ کچھ عقل سے کام نہیں لیتے، کچھ سوچ کے، کچھ سمجھ کا سے وہ کام لینے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا تو وہ سب سے بدترین مخلوق ہیں۔ یہی معاملہ ان کا بھی ہے کہ یہ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین مخلوق ہے کہ یہ کفر پر اڑے ہوئے ہیں اور حق کو پہچان کر بھی ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرہ، یعنی اشارہ انہی یہود اور ان کے بعض قبائل کی جانب ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے تم سے معاہدہ کیا، ثم ینقضون عہدہم فی کل مرہ، اور پھر وہ اپنا معاہدہ، اپنا عہد توڑ دیتے ہیں ہر بار۔ وہم لا یتقون، اور وہ ذرا بھی نہیں ڈرتے۔ یعنی ان کا معاملہ یہی ہے کہ آپ کی ہجرت کرنے کے بعد انہوں نے آپ سے معاہدہ کیا، ان قبائل نے، اور اس معاہدے کو بار بار یہ توڑتے رہتے ہیں اور اللہ سے ہرگز نہیں ڈرتے۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، تو پھر مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ پھر اگر تم انہیں جنگ میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، کہ ان کے ذریعے سے بھگا دو ان کو جو ان کے بعد آنے والے ہیں، ان کو بھی، تاکہ نصیحت حاصل ہو جائے، تاکہ وہ بھی عبرت پکڑ سکیں، وہ بھی سبق حاصل کر سکیں۔ یعنی ان کو اس طرح سے تتر بتر کر دو کہ بعد کے آنے والوں کو بھی نصیحت ہو جائے اور تم سے مقابلہ کرنے کی کسی کے اندر ہمت نہ رہے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خَيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، اور اگر تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہے کہ وہ تم سے دھوکہ کی روش اختیار کریں گے تو فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو پھر ان سے یہ معاہدہ برابری کے سطح پر ان کو واپس کر دو، لوٹا دو۔ یعنی اس طرح کے برابر اقدام تم بھی کرنے کے بالکل مجاز ہو کہ تم بھی کر سکتے ہو، اس لیے کہ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو خیانت کرنے والوں کو، دغا بازوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ بھاگ نکلیں گے، ہم سے کہیں بچ جائیں گے۔ انہم لا یعجزون، وہ ہرگز ہمیں ہرا نہیں سکیں گے، ہمیں تھکا نہیں سکتے، وہ ہماری پکڑ سے کہیں بھاگ نہیں سکتے۔
وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَرِبَاطِ الْخَيْلِ، اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم تو جنگ کے لیے تیار رہو، تم تیاری کرو اس کے لیے اپنی استطاعت بھر، قوت کے ساتھ بھی، یعنی منظم فوج کو تیار کرو، اور وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور پلے ہوئے گھوڑے، وہ گھوڑے جو کہ جنگ کے لیے خاص طور پر تیار کیے جاتے ہیں، ان سامان حرب کے ساتھ تم جنگ کے لیے تیار رہو، ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم، اور اس طریقے سے تم دھاگ بٹاؤ اللہ تعالیٰ کے ان دشمنوں پر بھی اور اپنے ان دشمنوں پر بھی، وآخرین من دونہم، اور دوسرے جو ان کے سوا ہیں، لا تعلمونہم، ان کے بارے میں تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ ان کے بارے میں خوب جانتا ہے، یعنی کچھ اور قومیں بھی ہیں جو کہ دیکھ رہی ہیں حالات کا، وہ جائزہ لے رہی ہیں، رومی قومیں ہیں، غسانی قومیں ہیں، ایرانی قومیں ہیں جن سے کہ اب تمہارا معاملہ ہونے والا ہے، وہ بھی ان حالات کو اچھی طرح دیکھ رہی ہیں۔ تو بیان کیا جا رہا ہے کہ تم ان کے بارے میں نہیں جانتے، ان کے دلوں میں بھی تمہاری تاکہ دھاگ بیٹھ جائے، تمہارا روب قائم ہو جائے، تو اپنی قوت کو تیار رکھو، اپنی جنگی صلاحیتوں کو تیار رکھو، گھوڑوں کو تیار رکھو، اور فوج کو منظم کرو، اور جان لو کہ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اس مقصد کے لیے ظاہر ہے تمہیں خرچ کرنا پڑے گا، انفاق کرنا پڑے گا، تو جان لو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، پورا بدلہ تم کو دے دیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ کسی قسم کا بھی ظلم نہیں ہوگا، کوئی کسی قسم کا بھی نقصان تم سے نہیں کیا جائے گا۔ یعنی سامان ہر تیاری کے لیے اپنے مال کو اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اس مال کا بھرپور بدلہ اللہ تم کو دے دے گا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اور اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی صلح کی طرف جھکو، اگر وہ صلح کی روش اختیار کرتے ہیں، صلح کی طرف جھکتے ہیں، تو فَاجْنَحْ لَهَا، تو تم بھی صلح کے لیے جھکو، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور دیکھو پھر اللہ ہی پر بھروسہ کرو، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو وہ ہستی ہے جو کہ سننے والی ہے اور جاننے والی ہے، سب کچھ اس کے علم میں ہے، تو لہٰذا تمہارا توکل اور بھروسہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی پر ہونا چاہیے۔ إِن يَرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اور اگر وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہیں تو پھر جان لو کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور وہی اللہ تبارک تعالیٰ جس نے آپ کی تائید کی اپنی مدد سے، وبالمؤمنین، اور اہل ایمان سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی تائید کی، یعنی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص آپ کی مدد کر رہا ہے، اور آپ کو ایسے اہل ایمان ساتھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کو مدد حاصل ہو رہی ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی، یعنی ان اہل ایمان کے دلوں میں آپس میں اس قدر محبت اور الفت ڈال دی کہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر آپ سب کچھ خرچ کر دیتے جو بھی زمین میں ہے، ما الفت بین قلوبہم، تو آپ ہرگز ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے تھے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ ہی کا خاص معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان اہل ایمان کے دلوں میں آپس میں محبت اور یگانگت ڈال دی۔ آپ زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ بھی اگر لگا دیتے، ان کے دلوں میں وہ محبت اور الفت نہیں آ سکتی تھی۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ہی نے ان کے دلوں میں الفت ڈالی ہے۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ حکیم، بے شک وہ اللہ تبارک تعالیٰ تو غالب ہے، زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ تبارک تعالیٰ ہی آپ کے لیے کافی ہے، اور وہ جو کہ اہل ایمان میں آپ کی پیروی کرنے والے ہیں، آپ کی اتباع کرتے ہیں، آپ کو فالو کر رہے ہیں، بس یہی آپ کے لیے کافی ہے۔ لہٰذا منکرین حق کی کثرت سے اور اپنے ساتھیوں کی قلت کی آپ ہرگز فکر نہ کریں۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی اہل ایمان کو تو آپ قتال کے لیے، جنگ کے لیے ترغیب دیتے رہیے، ان کو ابھارتے رہیے جنگ کے لیے۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر وہ ہوں گے تم میں 20 صبر کرنے والے، یغلبوا 200، تو پھر وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، یعنی 1:10 کا ریشو اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اگر 20 تمہارے اندر صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 کفار پر غالب آ جائیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر وہ ہوں گے 100 اہل ایمان تو پھر وہ غالب آ جائیں گے 1000 پر، وہ جو کہ کافر ہیں۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ فہم نہیں رکھتے، یعنی بصیرت ایمانی نہیں رکھتے۔ یہ تمہاری بصیرت ایمانی ہے، ایمان کی طاقت ہے، جس کی بنا پر اللہ تبارک تعالیٰ تم کو 10 کے مقابلے میں غلبہ عطا کرے گا۔ لیکن اس کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تمہارے لیے تخفیف کر دی ہے، تمہاری ذمہ داری ہلکی کر دی ہے۔ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا،
اور اس نے جان لیا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ تمہارے درمیان اب کچھ کمزور لوگ بھی ہیں، یعنی ایمان کے اعتبار سے اب وہ معاملہ نہیں رہا، اب وہ کیفیت نہیں رہی جو کہ سابقون الاولون کا معاملہ تھا، اب تمہارے اندر کچھ کمزور لوگ بھی شامل ہو چکے ہیں۔ تو فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، بس اب اگر تم میں ہوں گے 100 صبر کرنے والے تو پھر وہ غالب ہو جائیں گے 200 پر۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر وہ ہوں گے تم میں 1000 تو پھر وہ غالب ہو جائیں گے 2000 پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ یعنی اب چونکہ تمہارے اندر ضعفاء بھی پیدا ہو چکے ہیں، ایمان کی اب وہ کیفیت نہیں رہی، تو اب وہ 1:10 کا معاملہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال 1:2 کا معاملہ تو ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم کو کم سے کم اگر تمہارے اندر صبر کرنے والے ہیں، اہل ایمان ہیں، تو کم سے کم دگنے پر تم کو غلبہ عطا کر دے گا، اس لیے کہ واللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ بھی صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حامی اور مددگار ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جنگ کے لیے قانون بیان کر دیا کہ جنگ کا معاملہ اصل میں اب اس قانون کی طرف ہوگا۔ اب تمہاری اپنی خواہشات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی، بلکہ کم سے کم تم کو اپنی حربی استطاعت، اپنی حربی طاقت کم سے کم دشمن کے مقابلے میں تو آدھی ہونی چاہیے، تب اس بات کی تم توقع رکھ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اور پھر اللہ کی مدد کے لیے سب سے بنیادی چیز کیا ہے، یہ دوسری بات بیان ہوئی، وہ یہ ہے کہ صبر اور ثبات، استقامت، ایمان کی پختگی، اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ، تمہارے اندر اللہ پر توکل اور بھروسہ کا معاملہ ہونا چاہیے اور صبر اور استقامت کا معاملہ ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بھرپور مدد آئے گی۔ یعنی یہ مادی قوت میں جو کمی رہ گئی ہے، تم کو جو 1:2 پر اللہ تعالیٰ مدد حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا 1:2 کے مقابلے میں، تو جان لو کہ یہ جو آدھی کمی رہ گئی ہے اس کو پورا کرے گا تمہاری ایمان کی قوت۔ تو لہٰذا ایمان کی اگر قوت اور طاقت اور توکل اور بھروسہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا اب یہ وعدہ ہے کہ تم کو کم سے کم دگنے پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری مدد دے گا۔ یعنی اللہ کی مدد یوں ہی الٹپ نہیں آ جاتی، اس کا بھی کوئی قانون ہے، تمہارے خواہش کے مطابق نہیں آتی کہ تم چاہو جس طرح تم چاہو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا اللہ تعالیٰ نے اب ان آیات میں واضح قانون بیان کر دیا۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ۔ اب اگلی آیت نمبر 67 میں اللہ تبارک تعالیٰ کفار کے ان اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان لوگوں نے جو جنگ کیا ہے وہ در حقیقت قیدی پکڑنے کے لیے جنگ کیے ہیں، اس لیے کہ غزوہ بدر میں جو جنگی قیدی آئے تھے ان کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا تھا، آزاد کر دیا تھا۔ اس سے انہوں نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ یہ بھی در حقیقت عام طرح کے لوگ ہیں، اور انہوں نے بھی جنگ در حقیقت اسی لیے کیا تھا کہ تاکہ کچھ مال حاصل کریں، اور اس طریقے سے وہ مال غنیمت حاصل کر رہے ہیں، تو اور قیدی پکڑ کر وہ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جنگ کیا۔ تو اس طرح کے پروپیگنڈا کیا جانے لگا، تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يثخن في الارض، کوئی نبی اس بات کا روادار نہیں ہے، کسی نبی کے یہ شایع نشان نہیں ہوتا کہ اس کو قیدی ہاتھ آئے یہاں تک کہ وہ اس کے لیے زمین میں خون ریزی برپا کر دے۔ یعنی یہ نبی کے ہرگز شایع نشان نہیں کہ وہ قیدی ہاتھ آنے کے لیے وہ زمین میں خون ریزی برپا کرے۔ تریدون عرض الدنیا، اس طرح کی دنیا طلبی جو ہے وہ تمہارا ہی شیوا ہے۔ کفار کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم ہی ہو جو کہ دنیا کی زندگی کا اور دنیا کا مال چاہتے ہو۔ یہ نبی کے شایع نشان ہرگز نہیں ہے کہ نبی دنیا کے مال کمانے کے لیے یوں خون ریزی کرے۔ واللہ یرید الآخرہ، اللہ تعالیٰ تو آخرت چاہتا ہے۔ اللہ کا مطلوب و مقصود تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمہاری آخرت بہتر ہو، اور لہذا نبی اور رسول جو جنگ کرتے ہیں وہ در حقیقت آخرت کے لیے کرتے ہیں۔ واللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی لکھا ہوا نہ ہوتا تو ابھی جو تم کو کچھ مہلت دی جا رہی ہے، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو جو طریقہ تم نے اختیار کیا تھا تم اس کے باعث تم پر ایک عظیم عذاب نازل ہو جاتا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جو کہ تم پر نازل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یوں ہی تم پر عذاب کو نازل کر سکتا تھا، تمہارا یہ معاملہ
اور جو تم نے جو طریقہ اختیار کیا ہوا ہے اس کی بسبب، لیکن مسلمانوں کے ہاتھوں اب یہ تم کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور اس طریقے سے جو لوگ جنگی قیدی بن کر آئے ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ دے کر آزاد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تو پس اے مسلمانوں تم ان کے بھی اس اعتراض کی پرواہ ہرگز مت کرو، لہذا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تو فدیہ لے کر جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کو حلال اور طیب سمجھ کر اب تم آرام سے کھا سکتے ہو، اس کو کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرتے رہو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، اے نبی آپ کے پاس جو بھی قیدی ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی خیر اور بھلائی دیکھے گا، معلوم کر لے گا، یؤتیکم خیرا مما اخذ منکم، اور تمہیں اللہ تعالیٰ پھر اسلام کی توفیق دے دے گا اس کے بدلے میں جو اس نے تم سے لیا ہے۔ یعنی تم سے اگر یہ کچھ فدیہ لیا ہے اور فدیہ لے کر تم کو اللہ تعالیٰ نے جو چھوڑ دیا ہے، تو اگر تمہارے اندر ابھی بھی کوئی خیر ہے، کوئی بھلائی ہے، تو اس کا یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ تم کو اسلام کی توفیق نصیب ہو جائے گی، تم کو اسلام کی توفیق مل جائے گی۔ یعنی اس میں جو فدیہ لے کر تم کو چھوڑا ہے، اس میں اصل میں یہ معاملہ ہے کہ تم کو ہدایت کے راستے پر اللہ تعالیٰ لے کے جانا چاہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اگر تمہارے اندر کوئی خیر ہوگا تو وہ اسلام کی نعمت تم کو عطا کر دے گا، اس کے بدلے میں جو اللہ تعالیٰ نے تم سے لیا، یعنی یہ فدیہ۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور جب تم اسلام کو قبول کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر وہ ارادہ کریں گے آپ سے خیانت کا، آپ سے بدعہدی کا، فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، تو انہوں نے تو اس سے پہلے بھی خیانت کی ہے۔ یعنی یہ بیت اللہ کے متولی بنائے گئے تھے، کیا انہوں نے حق ادا نہیں کیا، یہ انہوں نے خیانت کی، تو فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اس کا نتیجہ یہی نکلا ہے کہ اللہ نے انہیں آپ کے قبضے میں دے دیا، چونکہ انہوں نے خیانت ہی کا معاملہ کیا تھا۔ اگر یہ خیانت نہ کرتے، امانت کی پاسداری کرتے اور بیت اللہ کا حق ادا کرتے تو ہرگز یہ معاملہ ان سے نہیں ہوتا، لیکن اسی کے نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے قبضے میں دے دیا ہے۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ لہٰذا اہل ایمان میں جو مدد اور نصرت کے خواہاں ہیں ان سے پھر کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ اب ہجرت اختیار کر لیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو اب ہجرت اختیار کر لینا چاہیے۔ لہذا بیان ہو رہا ہے کہ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، کہ بے شک وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں سے اور اپنے جانوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی، یعنی انصار۔ ایک تو وہ لوگ ہیں مہاجرین جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا اور ہجرت کی، اور دوسرے وہ انصار جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی۔ اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ یہ مہاجرین اور انصار یہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق اور ساتھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کر رہے ہیں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے پھر ہجرت نہیں کی مدینے کی طرف۔ ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، تو تمہارے لیے نہیں ہے ان کی کوئی رفاقت، ان کی کوئی دوستی، کچھ بھی ان سے حمایت اور نصرت کا کوئی رشتہ تمہارے لیے نہیں ہو سکتا، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں، ہجرت کر کے وہ مدینے آ جائیں۔ اگر وہ جان بوجھ کر بلا کسی عذر کے وہ ہجرت نہیں کر رہے تو پھر ان سے تمہاری کوئی دوستی کا رشتہ نہیں۔ اور وَإِنِ اسْتَنْصُرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور ہاں اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگیں، یعنی مکے میں ہے، ہجرت نہیں کر سکتے، ستائے جا رہے ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے، تو اس طریقے سے وہ تم سے مدد مانگ رہے ہیں، تو فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم پر لازم ہے کہ تم ان کی مدد کرو۔ یعنی اب ان کفار سے جنگ کو جاری رکھو، جیسا کہ اس بات کو بیان کیا اس سے پہلے آیت میں، فَقَاتِلُوا الَّذِينَ حَتَّى يَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ تم جنگ کو جاری رکھو یہاں تک کہ یہ فتنہ فروغ ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو جائے۔ تو لہٰذا یہ انہوں نے فتنہ برپا کر رکھا ہے اور یہ پرسیکیوشن کر رہے ہیں، تو جن لوگوں کو یہ ستا رہے ہیں اگر یہ تم سے مدد مانگتے ہیں تو پھر ان کی مدد کرنا تم پر لازم ہے۔ مدینے میں چونکہ مسلمانوں کی ایک مستحکم حکومت قائم ہو چکی تھی، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تم مدد کی سطاعت رکھتے ہو تو پھر ایسے لوگوں کی ہر حال میں مدد کرو۔ الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق، سوائے ان لوگوں کے، اس قوم کے جن کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے،
جن کی اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے تو ظاہر ہے تم ان سے جنگ نہیں کر سکتے. واللہ بما تعملون بصیر، اور بے شک اللہ تبارک تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو بھی تم کر رہے ہو اس کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، جو کافر ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. جیسے اہل ایمان کے بارے میں بیان کیا ہے کہ یہ مہاجر اور انصار آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تو ان کفار کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ یہ آپس میں ان کا گٹھ جوڑ ہے اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں. الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی اپنے مسلمان بھائیوں کی تم مدد نہیں کرو گے، تو پھر تو زمین میں بڑا فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا. اسی طرح کے پرسیکیوشن، ظلم اور زیادتی اور یہ فساد زمین میں جاری رہے گا. تو اس فتنے اور فساد کو ختم کر لینا ایک مسلمان حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر اس کے پاس طاقت ہے اور وہ یہ دیکھتی ہے کہ کہیں فتنہ اور فساد برپا ہے تو پھر وہ اپنی قوت سے اس کو ختم کرے. اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ چونکہ یہ کفار تو آپس میں ان کا گٹھ جوڑ ہے، ایک دوسرے کے دوست ہیں، تو لہٰذا اب تمہاری اب ذمہ داری ہونی چاہیے کہ تم اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو اور فتنوں کو ختم کرو، لہٰذا ان کے خلاف جنگ کرو. والذین آمنوا وہاجروا، اور وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا. والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں ٹھکانہ دیا اور مدد کی. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں در حقیقت اہل ایمان حقیقی. حقیقی اہل ایمان در حقیقت یہ لوگ ہیں کہ جو کہ ایمان لاتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور ہجرت کر کے وہ جہاں آتے ہیں تو وہاں کے رہنے والے ان کے لیے انصار بنتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں. تو اصل میں ایمان حقیقی تو انہی کا ہے. یعنی اس وقت ایمان کا اصل تقاضا یہ ہے. ایمان کے اس تقاضے ہر دور میں مختلف ہوتے ہیں. اس وقت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے. اس وقت ایمان کا اصل تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی جائے، یعنی مدینے کی طرف ہجرت کرو اور جہاد کرو، اور وہ لوگ جو کہ ہجرت کر کے آ رہے ہیں ان کی مدد کی جائے. تو جان لو کہ یہ لوگ حقیقی مومن ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت عزت والا رزق ہے. والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، اور وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اس کے بعد اور ہجرت کیا اور جہاد کیا تمہارے ساتھ، فاولئک منکم، تو وہ بھی تمہارے ساتھی ہیں، وہ بھی تمہیں میں سے ہیں. وَأُولِي الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور اسی طرح رحمی جو رشتے ہیں، قرابت دار ہیں، وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے حقدار ہیں، ایک دوسرے کے قریب تر ہیں اللہ کے قانون کے مطابق، اللہ کے کتاب کے مطابق. یعنی برسر موقع یہ یاد دہانی کرا دی گئی کہ اس کے معنی یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ رحمی رشتوں کی بنیاد پر جو حقوق اور فرائض اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں وہ اب تبدیل کر دیا گیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ بیان کیا جا رہا ہے کہ رحمی رشتے کا قانون تو اللہ تعالیٰ نے جو لکھ رکھا ہے وہ لکھ رکھا ہے، وہ ویسے ہی ہے. وراثت کے قانون کے مطابق تو تمہارا مال اسی طریقے سے تقسیم ہوگا تمہارے رحمی رشتوں میں. لیکن اصل جو اب یہ رشتہ مہاجرین اور انصار کا اور اہل ایمان کا جو قائم ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یہ جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں، در حقیقت یہ ہے ایمان حقیقی مومن، جو کہ اس ایمان کو تقاضے کو پورا کرتے ہوئے اہل ایمان سے انہوں نے اپنے رشتے کو جوڑا ہے. لیکن جہاں تک رحمی رشتے کا معاملہ ہے، اس کا قانون اللہ تعالیٰ کے ہاں ویسے ہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، وہ اسی طرح کی اٹل ہے. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، ہر شے کو جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.